السلام علیکم، میں ہوں رسبال اشرف۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں ٹاپ ملٹری کمانڈ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو یہ ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلیاں کی گئی ہیں، ٹاپ لیول کے اوپر جو ان لوگوں نے ایک بہت ہی شفٹ کیا ہے، جو اوپر کی جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے اس کے اندر جو ایک تبدیلی کی گئی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا۔ نمبر 2، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی وہ ریٹائر ہو گئے، نہ صرف ریٹائر ہوئے بلکہ ان کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ نمبر 3، نوٹیفیکیشن۔ اور نمبر 4، پھر اس کے بعد آگے امپیکٹ کیا ہوگا، آگے ہوگا کیا، کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے، اور تمام کے تمام جو فورسز کی کمان ہے وہ چلی جائے گی جنرل عاصم کے ہاتھ میں۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے، وہ ایک سیریمونیل قسم کا عہدہ ہوتا ہے، ڈیزگنیشن ہوتا ہے، اور وہ ایک قسم کی جو تمام کی تمام فورسز کی ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے، ان کے پاس ایک سربراہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جوائنٹ چیف کہا گیا، جوائنٹ چیف یہ عہدہ تھا، اور اس کے اوپر تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں عہدہ ختم ہو گیا، اس کے نتیجے میں، اور عہدہ نہ صرف ختم کر دیا گیا بلکہ جو جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے وہ ریٹائر بھی ہونے، تو وہ ریٹائر ہو گئے 27 کو۔ جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے عہدہ ختم ہو گیا، تو جاتے جاتے انہوں نے ایک پیغام بھی شیئر کیا۔ انہوں نے پھر الوداعی، یہ لاسٹ ویک سارا چلتا رہا، الوداعی ان کی ملاقاتیں اپنے اسٹاف کے ساتھ، گارڈ آف آنر، پھر انہوں نے ایک باقاعدہ سیریمنی رکھی گئی ان کے اعزاز میں۔ وہاں پر انہوں نے پھر فائنلی جو ایک کنکلوڈنگ قسم کی اسپیچ ہے وہ انہوں نے کی، اور انہوں نے پھر اس پہ یہ بات کی کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، آج کی جو سچویشن ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت یہ ضروری تھا کہ آپ جو ملاقاتیں ہیں، یا آپ یہ جو اس وقت چیلنجز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور آج کے چیلنجز کے مطابق ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹ کے لیے یہ عہدہ ہونا بڑا ضروری تھا۔ یہ عہدہ ہوتا، اس کے بعد ان کے پاس کمان ہوتی، اور وہ کریٹ کیا گیا چیف آف ڈیفینس فورسز کا۔ یعنی انہوں نے پورا کا پورا جو وزن ہے وہ جنرل عاصم کے پلڑے میں ڈال دیا، اور اس 27ویں آئینی ترمیم کے اور آج کے جو حالات و واقعات ہیں، یہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر دیا، اس کو پروموٹ رکھا کہ یہ ضروری تھا۔ خود وہ ٹھیک ہے، چپ کر کے چلے گئے، اب ہو گیا یہ معاملہ۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر پاکستان کے اندر ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہوتی رہی، اور اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی رہی، اور وہ یہ کہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ٹائمنگ کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بڑا ضروری تھا۔ نوٹیفیکیشن اس کے لیے بالکل لاسٹ مومنٹ تک انتظار کیا گیا، لاسٹ مومنٹ تک، اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف بھی لندن چلے گئے۔ تو پاکستان کے اندر اگر وزیر اعظم بھی موجود نہیں ہے جنہوں نے یہ ٹاپ لیول کی جو نوٹیفیکیشن ہے یا تعیناتی ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے وہ کرنی ہے، تو یہ اس طرح سے بھی اس کے بارے میں بھی ایک خبروں کا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک فیک نیوز کا، یا اس کے اندر جو خبروں کی بھرمار تھی وہ چل رہی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونا نہ ہونا یہ تو خیر اب 27ویں ترمیم، آرمی ایکٹ اور تمام چیزیں، عہدہ بن جانا، کریٹ ہونا، اس کے بعد نیچے ڈپٹی آرمی چیف، پھر اس کے بعد اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن وہ بھی ان کے پاس چلی گئی، وہ بھی سربراہی ان کے پاس ہے، جنرل عاصم کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا عہدہ جس کے پاس اتنی طاقت، اتنی پاور آ چکی ہے، یہ اب آگے کریں گے کیا، آگے کس طرح سے معاملہ چلے گا، آگے کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوگی۔
آگے کس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو تبدیلی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اور پچھلے 6 مہینے سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، 6 مہینے سے آپ یاد کریں، یہ تب سے لے کر خاص طور پر جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بعد یہ سارا معاملہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، اور اب یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ اور 5 سال کی تعیناتی، یہ اس میں سے نکلا۔ تو بہت سارے لوگ اب اس کی جو امپلیکیشن ہے، امپیکٹ ہے، وہ آپ کو بتایا یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ 5 ایئرس، 5 سال کا یہ اب طاقت پاور مل گئی ہے، اور 5 سال کے لیے اب نظام کو تبدیل کیا جائے گا، 5 سال کے لیے اب بالکل نئی چیزیں کریٹ کی جائیں گی، نیا سب کچھ، نیا نظام، نئے عہدے، نئی تعیناتیاں، نئے معاملات، وہ سب کچھ کیا جائے گا۔ ملٹری لیول کے اوپر، ملٹری سائڈ کے اوپر وہ تو سب کچھ ہو گیا، اس میں تو چیزیں بالکل کلیئر ہوگی، نظر آ گئی، کون کہاں پر ہوگا، کس کے پاس کیا پوزیشن ہوگی، کون کس پوزیشن کے اوپر آئے گا، یہ تو آگے آپ کو بتایا۔ یہ ڈپٹی آرمی چیف اور اس کی سربراہی جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے، اس کی سربراہی مل جائے گی، لیکن کم از کم یہ جو ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلیاں، یہ جو ٹاپ لیول کے اوپر چینجز، اور یہ جو اکاڑ پچاڑ، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2-3 پوزیشن اوپر جاتی ہیں تو نیچے سے پھر بڑا آپ کو بہت ساری سلاٹس خالی ہوں گی، وہ بھی فل کرنی ہے، وہ بھی پر کرنی ہے، اور کو بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ تو یہ پیرلل ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ہے اصل صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا، اس کے بعد، اس تعیناتی کے بعد، اپوائنٹمنٹ کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے دسمبر آ جائے گا، پھر اس کے بعد جنوری 2026، تو 2026 آتے ہی جنوری کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری۔ تو اس وجہ سے آگے جو مہینہ اور آگے جو ٹائم اور وقت آ رہا ہے، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ پھر کلیئر کریں گی، ثابت کریں گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ صرف ملٹری کی حد تک رہے گا، یعنی ملٹری کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کر لی، ہو گیا سب کچھ، یا پھر پولیٹیکلی بھی کچھ چینجز ہوں گے، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں اور پریڈکشن بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 1 مہینے کے اندر اندر یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور جنوری 2026 چڑھتے ہی تمام چیزیں بالکل، حالانکہ ان دنوں میں تو بڑی دھندیں وغیرہ ہوگی، لیکن پولیٹیکلی یہ جو دھند ہے یہ صاف ہو جائے گی۔